محمد الرسول۔ سہولت والی خوشی والی زندگی کیسے ملے گی؟ میرا بھی تجربہ ہے اور آپ حضرات کا بھی ہے کہ ہم اور آپ نے سہولت حاصل کرنے کے لیے، تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے، مجھ سمیت، کہ ہم نے سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے جو نہیں کیا، آسانی پیدا کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے جو ہم نے اختیار نہیں کیا، خوشی حاصل کرنے کے لیے کون سی ترتیب ہے جو ہم اور آپ نے نہیں کی ہے۔ میرا اور آپ کا دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کا دنیا کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مال ہوگا، گھر ہوگا تو انسان کو سہولتیں، آسانیاں اور خوشیاں ملتی ہیں، لیکن یہ تجربے ہمارے غلط ہیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5-6 اصول بیان فرمائے ہیں کہ جو ان اصولوں پر عمل کرے گا تو رب تعالیٰ کی گارنٹی ہے، خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ آپ کو سہولیات ملے گی، آپ کو خوشیاں ملے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ وہ اصول میرے آقا نے ان حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ جب اس حدیث کو آج میں نے صبح مطالعہ کیا اور دیکھا بار بار، اس کے ساتھ اور بھی حدیثیں اللہ نے دل میں ڈالی، تو نچوڑ اور خلاصہ یہ نکلا کہ آسان زندگی، سکون والی زندگی صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور قبر اور آخرت کی اس احادیث میں اس کے اصول موجود ہیں۔ جو چاہتا ہے میرے لیے سہولیات ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے اوپر دنیا اور قبر اور آخرت کی آسانیاں ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی تکالیف سے اللہ پاک بچائے، تو پھر اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے اصول بیان فرمائے اس پر ہم اور آپ عمل کریں۔ میں نے اپنے لیے بھی نفل پڑھے 2 رکعت دعا کی، اور اسی دعا میں آپ تمام حضرات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، کیونکہ جو یہ زندگی بھی پریشانی اور غم میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں بھی یہی پریشانیاں ہیں، اللہ نہ کرے آخرت میں بھی یہی مسائل ہے، تو پھر تو وہ اردو والا شعر ہے، نہ وصال نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی تکالیف میں، اللہ نہ کرے قبر کی زندگی بھی، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کی سکون اور خوشی والی زندگی بنائے، اور آخرت کی زندگی۔ اس میں سے پہلا اصل، پہلا قانون میرے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جواہر اور موتی ہے۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بھی کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، پہلا اصول، کسی بھی مومن سے، کسی بھی مسلمان سے آپ دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، میرے رب کا فرمان ہے، میرے آقا کے فرامین ہے، گارنٹی ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا والآخرہ، صرف دنیا کی تکلیف آپ دور کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں تکالیف آپ سے دور کرے گا۔ اب مجھے بتلاؤ کیا سہولیات آپ کسی کو دیں گے؟ ایک آدمی تکلیف میں ہے، آپ نے جا کر اس کو تسلی دے دی۔ ایک آدمی کسی جگہ پھنسا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو وہاں سے نکالا۔ ایک آدمی کی گاڑی بند ہے، پیٹرول اس میں نہیں ہے، آپ نے اپنی گاڑی سے تھوڑا پیٹرول نکال کر اس کو اس تکلیف میں نکالا۔ ایک آدمی کی کوئی اور مشکل ہے،
وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی دنیا کی تکلیف دور کی تو میرے اللہ اور میرے پیارے نبی امام الانبیاء گنبد خضرا کے مالک محبوب کبریا کا فرمان یہ ہے کہ اللہ آپ سے دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا. اس سے بڑی اور گارنٹی کون دے سکتا ہے آپ کو؟ ہم اور آپ نے دنیا میں تکالیف دور کرنے کے اسباب اختیار کیے. کہاں ہیں تکالیف دور ہے؟ آپ یقین جانیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. حدیث پر تجربے نہیں کیے جاتے. آپ کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کریں, اس کو کسی مصیبت اور تکلیف سے نکالیں, پھر اپنے دل کی کیفیت آپ سوچیں. آپ اپنے دل میں اللہ کو محسوس کریں گے, لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو, دکھلاوا نمود نہ ہو. دوسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے, من یسر علی مسلم فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا, یہ دوسری چیز ہے, اللہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ کرے گا. میں نے آپ سے قرض لے لیا حامد بھائی سے, مجھے دے دو بھائی 5,000 روپے ایک مہینے کے. اس نے دے دیے مجھے, مہینہ تاریخ آ گیا, اس نے مطالبہ کیا, میں نے کہا یار اب نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 10 دن کے بعد آپ 5 دن کے بعد لیجیے. تو یہ اس نے میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا. اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو آسانی. حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے, آج میں نے پڑھا. گزشتہ امتوں میں سے کوئی آدمی تھا, جب اللہ کے سامنے پیش ہوا مرنے کے بعد, اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتلائے اس کے پاس کوئی عمل ہے, اس کے پاس کوئی نیکیاں ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ اس کی نمازیں بھی کمزور ہیں, روزے بھی کمزور ہیں, عبادات بھی کمزور ہیں. تو فرشتوں نے کہا بھائی اس کا معاملہ تو ٹیڑھا ہے, چلو بھائی اس کے لیے فیصلہ تو ہوگا جہنم کا. حدیث شریف میں بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو بھائی اس کا ایک عمل ہے میرے پاس. وہ کیا عمل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کرتا تھا تجارت. یہ تجارت میں اتنا مصروف تھا کہ یہ نمازوں عبادتوں میں ادھر ادھر چلا گیا, بھول گیا. اس کی ایک عادت تھی, اس نے اپنے ملازمین کو, اپنے نوکروں کو یہ تاکید کی تھی کہ اگر کوئی آدمی ادھار لے جائے تو اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے, اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اس نے اپنی پوری زندگی اس پر گزار دی. تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے, تیرے میرے حقوق میں تو تو نے کمی کوتاہی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کیا ہے. میں احکم الحاکمین ذات ہوں, میں خالق کائنات ذات ہوں. آج میں تیرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہوں, تیرے تمام کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. ہم سوچے تھوڑا اپنے آپ کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت کا ایک واقعہ ہے, قانون اللہ کا یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو آپ کو نماز روزے اور زکوٰۃ, چلو بھائی مفتی صاحب نے حدیث کا واقعہ سنا دیا, ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کرے. یہ اللہ کی رحمت کا ایک واقعہ ہے, اللہ کا قانون نہیں ہے. مولانا مثنوی مانوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک بادشاہ تھا, بڑا خان تھا, کسی نے اس کی دعوت کی وزیر نے. جب وہ بادشاہ اس وزیر کے گھر پہ آیا کھانے کے لیے تو اس کا بیٹا چھوٹا کھیل رہا تھا. بادشاہ نے جیسے عادت ہوتی ہے, یا کسی کی بھی بچے کے کان کو پکڑ لیتے ہیں, مروڑ لیتے ہیں آگے پیچھے, بچے نے رکھ کر کے بادشاہ کو دھکا دیا اور گالی بھی دے دی. وزیر نے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تلوار نکالی, تو نے میرے بادشاہ اور خان کو تو نے گالی دی. بادشاہ نے کہا نہیں, یہ بچہ بڑا ذہین ہے, یہ بچہ بڑا خوددار ہے, اس لیے یہ جب تک اس بچے میں کوئی جان ہوگی یہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑے گا, اس کا وظیفہ جاری کیا جائے. تو مثنوی مانوی نے لکھا ہے کہ اس کا وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام. دشنام فارسی میں کہتے ہیں گالی کو, کہ گالی کا وظیفہ.
اب یہ بادشاہ نے ایک نرمی کا معاملہ کیا اس بچے کے ساتھ. اگر کوئی اور گالی دے گا بادشاہ کو, کوئی اور کہے کہ چلو میں بھی یہ طریقہ اپناتا ہوں, بادشاہ کو گالی دوں, میرے کو وظیفہ جاری ہو جائے, تو وظیفہ جاری ہو جائے گا یا جیل کی کوٹڑی میں جائے گا؟ تو یہ جو اللہ کی رحمت کا ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں کہ اس نے چونکہ نرمی کا معاملہ کیا, اللہ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, دوسرا اصول میرے آقا نے فرمایا کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو سکون کی زندگی ملے, جو چاہتے ہیں ان کے ساتھ آسانی کے معاملات ہو جائے. آپ نے آسانی کا معاملہ کیا قرضہ دے کر کے, آپ نے آسانی کا معاملہ کیا, کسی کی بچی کی شادی آپ نے نرمی کا معاملہ کیا, آپ نے اس کو 1-2 جوڑے کر کے دے دیے, آپ نے اس کو کوئی واشنگ مشین لے کر دے دی, آپ نے اس کے لیے کھانے کا کوئی 2 دیگوں کا انتظام کر دیا, آپ نے اس کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے. میرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جو اٹل فیصلے ہیں کہ فرمایا تمہارے ساتھ اللہ آسانی کا معاملہ دنیا میں بھی کرے گا, آخرت میں بھی کرے گا. 2 گارنٹیاں. رسول اللہ